بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر کا روس کی شکست تک یوکرین کی مدد جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جنگ میں روس کی شکست تک یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں نیٹو اتحاد کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے غیر معینہ مدت تک یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت تک اپنی مدد جاری رکھے گا جب تک یوکرین کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اس نے روس کو شکست دے دی ہے۔ امریکہ کا ہائپرسونک میزائل تجربہ ناکام۔ امریکہ کا بدھ کو کیا گیا ہائپرسونک میزائل تجربہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ پروٹوٹائپ ہتھیار کے تجربے میں یہ امریکہ کی دوسری ناکامی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کا ہائپرسونک میزائل تجربہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ بلومبرگ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ یہ میزائل تجربہ بدھ کو انجام دیا گیا۔ پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق میزائل تجربے کی ناکامی کی وجہ میزائل کے سسٹم میں تکنیکی خرابی تھی، تاہم امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے ہائپرسونک میزائل کی تفصیلات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ کچھ ممالک ڈر کی وجہ سے سر اٹھا کر نہیں چل سکتے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو ڈر کی وجہ سے سر اٹھا کر نہیں چل سکتے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے دنیا میں بہت سے اتحادی ہیں جو روس کی طرح سوچتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو بلند آواز میں اپنی بات کہنے میں محتاط رہتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے 2021 میں صدر ولادیمیر پوٹن کے دورہ بھارت کے دوران لیے گئے فیصلوں کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ نریندر مودی اور پوٹن نے زرعی اجناس، کھادوں اور فارما مصنوعات میں دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کے دوران کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ سوڈان میں ایک مرتبہ پھر 8 مظاہرین مارے گئے۔ مظاہرین فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شریک تھے۔ جمہوریت نواز تنظیم نے فوجی بغاوت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کی کال دی ہے۔ روبیل میں ادائیگی، روسی اعلان نے تہلکہ مچا دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی حکومت نے اناج، سورج مکھی کے تیل اور اشیاء خوردونوش کو برآمدات کی فہرست شامل کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ گندم اسی کو ملے گی جو ادائیگی روبل میں کرے گا۔ یہ بیان اس فیصلے کے بعد سامنے آیا جب روسی حکومت نے اناج، سورج مکھی کے تیل اور اشیاء خوردونوش کی برآمدات کی فہرست میں شامل کیا۔ پنجاب حکومت نے رات 9 بجے بازار بند کرنے کی پابندی ختم کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے رات 9 بجے بازار اور مارکیٹیں بند کرنے کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے عید کی چاند رات تک عوام اور تاجر برادری کے لیے بازار اور مارکیٹیں رات دیر تک کھولنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب بھر کی مارکیٹیں اور بازاروں کو 9 بجے رات بند کرنے کی پابندی چاند رات تک ختم کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نائب مستقل نمائندے نے واضح کی ہے کہ روس کو سلامتی کونسل سے صرف اقوام متحدہ کے خاتمے کی صورت میں ہی نکالا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے پہلے نائب مستقل نمائندے نے یہ سخت بیان یوکرین کے صدر
ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے روس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت ختم کرنے کے مطالبات پر دیا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطالبات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ ریمارکس سلامتی کے لیے کارگر نہیں ہے۔ یہ ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے روسی نمائندے کا کہنا تھا کہ لوگ جانتے ہیں کہ روس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے نکالنا صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب اقوام متحدہ کو ہی ختم کر دیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے ایران کا دورہ کیا۔ دورہ ایران میں جنرل ندیم رضا نے ایرانی صدر سے ملاقات کی اور دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملک بھر میں سرکاری عمارتوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان آباسی کی زیر صدارت سولر انرجی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزارت اطلاعات مریم اورنگزیب سمیت ٹاسک فورس کے دیگر ارکان نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد جاری بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اجلاس میں ملک میں سولر انرجی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سرکاری عمارتوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کی پابندیوں کے خاتمے کے بعد اس سال 10 لاکھ مسلمان حج ادا کریں گے اور 2 سال بعد پہلی بار خانہ کعبہ میں فرزندگان توحید کی اتنی بڑی تعداد جمع ہوگی۔ ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی حجاج کرام مکہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ اب تک 3,12,982 عازمین حج مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ اس سال بیرون ملک سے بھی عازمین کو آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,477 میگا واٹ ہو گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,477 میگا واٹ ہو گیا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 21,223 میگا واٹ ہے، جبکہ طلب 28,700 میگا واٹ ہے۔ وفاق نے قبائلی اضلاع کے لیے صحت کارڈ پر مفت علاج کی سہولت معطل کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے قبائلی اضلاع کے عوام کے لیے صحت سہولت کارڈ پر علاج معطل کر دیا گیا۔ انشورنس کمپنی اسٹیٹ لائف نے وفاق کی جانب سے فنڈز کی فراہمی سے انکار کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کو بھی آگاہ کر دیا۔ امیر طالبان پہلی بار عوامی سطح پر منظر عام پر آ گئے۔ امیر طالبان ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ نے پہلی بار عوامی سطح پر کسی تقریب میں شرکت کی ہے اور اپنے پرجوش خطاب میں بیرون ملک کی امداد پر بھروسہ نہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے سربراہ شیخ ہیبت اللہ اخوند زادہ پہلی بار قندھار سے دارالحکومت کابل پہنچے اور قومی جرگے میں شرکت کی۔ ان کی پشتو میں کی گئی تقریر کو صرف سرکاری ریڈیو پر ہی نشر کیا گیا۔ پاکستان کے 80 سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے پر بھارتی ناظم الامور کی طلبی۔ دفتر خارجہ نے بھارت کے ناظم الامور کو طلب کر لیا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے 80 سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے پر احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے پاکستان کے سفارتی مشن سمیت 80 ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر رکھے ہیں۔ ان سفارتی مشنز میں ایران، ترکی، مصر، اقوام متحدہ سمیت اہم ادارے بھی شامل ہیں۔ کورونا کا پھیلاؤ تیز، سندھ حکومت نے پابندیوں کا حکم جاری کر دیا۔ کورونا کیسز میں اضافے پر محکمہ داخلہ سندھ نے پابندیوں کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں شریک افراد کا ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے مجمع والی جگہ پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 18 جولائی سے ملک بھر میں ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن عبدالسمی خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے
پمپس نہیں کھلیں گے اور حکومتی نمائندوں کو کچھ پتہ ہے نہ ہی کچھ سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ موٹر سائیکل والے پریشان ہیں۔ پاکستان ریلوے نے عید الاضحیٰ پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق پہلی عید اسپیشل ٹرین 8 جولائی کو صبح 10 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوگی، جو ملتان ساہیوال لاہور سے ہوتی ہوئی پشاور پہنچے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔